اگر تم بھی اپنے زمانے میں حکومت کرنا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ میں حکومت لینا چاہتے ہو، تو اپنے زمانے والوں سے زیادہ تم بھی علم حاصل کرو، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ان اداروں سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آخر ہمارا بچہ آپ کے یہاں 10 سال پڑھتا ہے، 12 سال پڑھتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، نہ کوئی انجینئر بن رہا ہے، نہ کوئی وکیل بن رہا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے۔ پیر جس کی زلفیں بڑی بڑی ہو، ایک جاہل پیر جو جھبا کبا لگا کے آئے، ایک جاہل پیر جس کو نہ شریعت کی شین کا پتہ ہو، نہ قرآن کے قاف کا پتہ ہو، نہ دین کے دال کا پتہ ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان اللہ۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیزان ملت، مجھ سے قبل آپ نے بہت دیر تک شاعری سماعت فرمائی اور مختلف کلام آپ کے سامنے مختلف آواز میں پیش کیے گئے، جس سے آپ بھی محظوظ ہو رہے تھے اور میں بھی ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شاید ایک خطاب آپ کے سامنے توبہ اور خشیت الہی کے موضوع پر ہوا۔ مولانا شکیل صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا۔ اس کے بعد محب مکرم جناب قاری عبدالحلیم صاحب نے جو جذباتی انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کی، تو اس گفتگو نے آپ پر کیا اثر ڈالا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس گفتگو نے جو مجھ پہ اثر کیا وہ واقعی میں الفاظ نہیں رکھتا کہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر سکوں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو شاید یہ بات آپ سے کر کے ان کی داد وصول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی جب میری تقریر ہوگی تو شاید ان میں سے بہت سے لوگ ہی، ایسا نہ ہو خدا کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ میری تقریر گراں گزرے، اس لیے کہ خطاب کا مقصد اور میری تقریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں آپ مجھے دوبارہ بلائیں، اور اہل اسٹیج خوش ہوں یہ مجھے دوبارہ بلائیں۔ جو دل میں کچھ باتیں رکھ کے میں آیا
وہی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیزان ملت، مجھ سے جو بتایا گیا قاری عبدالحلیم صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ایک مدرسے میں طلبہ کی الوداعی تقریب ہے جو 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں آپ کو طلبہ سے خطاب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ اس طرح کے جو اسٹیج ہوتے ہیں ان سے عموماً ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ عوام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر درسگاہی گفتگو کروں تو شاید آپ کو نیند آنے لگے، تو وہ جو انہوں نے مجھے بات بتائی وہ میرا جو ہے اس اسٹیج والا ذہن بن کے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ طلبہ سے خطاب کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ سوچ کے آیا تھا کہ طلبہ کو کیا بتانا ہے۔ آج ان کا آخری دن ہوگا، ان کو کس طریقے سے اپنی چھٹیاں گزارنا ہے، پھر چھٹیوں کے بعد کیسے اپنے مدارس کی طرف تیاری کر کے نکلنا ہے، پھر جس رنگ میں وہ ادارے میں تھے کیا وہی رنگ ان کا وہاں بھی رہے گا، یا یہاں سے بھول کر جائیں گے اور پھر سے وہ لہو لعب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح کے موضوعات میرے ذہن میں تھے، لیکن چونکہ اب طلبہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے کہاں پہ، یہی طلبہ ہیں کیا، تو اب مجھے عوامی بھی گفتگو کرنی ہے اور طلبہ کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور مجھے ان علماء کرام کا جن کے سامنے میں ابھی بچہ ہوں اور ابھی نیا میں رونما ہوا ہوں ان کے سامنے، بس ان کے اگر جو ہے ہاتھ ہمارے سر پہ موجود رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی ہم اس علاقے میں انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تنہا نہیں ہو سکتا۔ یہ جب یہ سب ملیں گے، ساتھ دیں گے اور ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے، تب جا کر کہیں جو ہے علم کی شمع کوئی ہم روشن کر سکیں گے، جس سے زمانہ روشنی حاصل کرے، اور اپنے تمام آپسی اختلافات کو بھول کر، اپنے فروعی اختلافات کو بھول کر اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے۔ جو اصولی اور عقیدے کا اختلاف ہے اس سے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور کوئی صحابہ کا گستاخ ہے تو وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا، کوئی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا منکر ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ہم آپس میں سمجھوتا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی کسی بھی پیر کا مرید ہو، کوئی کسی بھی خانقاہ سے وابستہ ہو، اس سے مجھے نہیں مطلب، بس شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ذہن ہم نہیں بنائیں گے تب تک کوئی انقلاب نہ ہم اہل علم اپنے درمیان پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ان عوام کے سینوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں۔ اب میں اپنی گفتگو جو میرا اسٹیج پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے کی تقریب کے لیے کہا تھا، اور 2 گھنٹے سے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، تو میں جو آیے کریمہ منتخب کیا میں نے اس کے تحت میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت، آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں مجھے معلوم چلا کہ 2 یا 3 ادارے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ پورے علاقے میں ریسرچ کریں، شاید کوئی ایسا گاؤں ہوگا، کوئی ایسا خطہ ہوگا جس گاؤں اور خطے میں 2-3 مدرسے ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا سسٹم ہے، کیسے ہے۔ اگر یہ بھیڑ چال سے دور ہو کے ان اداروں کو ہم سسٹمیٹک انداز میں چلا رہے ہیں تب تو یہ قابل ستائش ہے، ورنہ نام پیدا کرنے کے لیے ہم ادارے کتنے بھی تعمیر کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم ان اداروں سے پھیلایا جا رہا ہے، اور علم کی اہمیت کیا ہے
میں وہ آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ سبحان دیکھیں اللہ۔ اس کائنات کو بنایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا، کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے۔ یہ کمکمے کی صورت میں آفتاب و مہتاب لگائے گئے، ستاروں کی انجمن سجائی گئی، اور یہ سبز و شادابی اور ہریالی پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اس کائنات کا پہلا انسان، جسے ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اس آدم کو اللہ نے تخلیق بخشا، اور جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کی انجمن لگائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اب زمین پہ اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، میں اب زمین پہ اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ان حفاظ کرام سے، علماء کرام سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یعنی جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کی کہ اے فرشتوں، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پہ اپنا وزیر بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ میرے مولا، تو کیا زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گی؟ کیا ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ قتل و غارت گری کرے گی، جو قتال کرے گی، جنگ کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتوں نے کہا اے میرے مولا، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، ہم تو تیری حمد بیان کرنے والے ہیں، تیری تعریف کرنے والے ہیں۔ ان فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے مالک و مولا، تجھے ایسے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت جب ہم تیری حمد و تقدیس کرنے والے موجود ہیں؟ ہم تو صبح و شام اور ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو اپنی اس زمین پہ وزیر کیوں بنائے گا؟ جو زمین میں جائے گا تو فساد کرے گا، جو زمین میں جائے گا تو قتال کرے گا، جو زمین پہ جائے گا تو جنگ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم اس بات کا علم نہیں رکھتے جس بات کا علم میں رکھتا ہوں۔ اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کو تخلیق دی، تخلیق دینے کے بعد آدم کو تمام ناموں کا علم عطا کر دیا، تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، اور جب تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا، اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اے فرشتوں، جن جن چیزوں کا علم میں نے آدم کو عطا کر دیا ہے، اب تم بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کیا تمہیں بھی ان چیزوں کا علم ہے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اگلی آیت میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ فرشتے عاجز ہو کر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کیا ہے میرے مالک و مولا، جتنا علم آدم کو تو نے دیا ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے، بس جتنا تھوڑا سا تو نے عطا کیا بس وہی تھوڑا سا ہمیں علم ہے، یعنی آدم کے برابر مجھے علم نہیں ہے، اور تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے، جسے چاہے جتنا علم عطا کر دے اور جسے چاہے جتنی حکمت عطا کر دے۔ عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے ان آیات کریمہ کو تلاوت کر کے ان کے ترجمے کو اور ان کے واقعے کو بیان کر
کر کے بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب نے ہمیں یہ ذہن دے دیا کہ اے لوگوں دیکھو، جب کائنات کے سب سے پہلے بشر کو اس زمین پہ میں بھیجنا چاہتا تھا تو اسے اس زمانے کے تمام فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا، اس کے بعد اسے خلافت کے منصب پہ فائز کر دیا۔ اگر تم بھی اپنے زمانے میں حکومت کرنا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ میں حکومت لینا چاہتے ہو تو اپنے زمانے والوں سے زیادہ تم بھی علم حاصل کرو، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ جب تم علم حاصل کرو گے تو بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جب تم علم حاصل کرو گے تو تم ہی زمانے کی لگام کو تھام رہے ہوگے اور زمانہ تمہارے ٹھوکروں پہ قدم پہ تمہارے دکھائی دے گا۔ عزیزان ملت، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے بشر کو جب بھیجا تو اسے فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا، اور ایک فرشتہ نہیں تمام فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا، اور اتنا علم عطا کرنے کے بعد اسے زمین پہ اپنا نائب بنایا۔ اس کے بعد ذہن کیا دیا؟ آپ دیکھیں فرشتوں نے ایک بات کہی تھی، فرشتوں نے کہا تھا کہ اے میرے مالک و مولا، اس مخلوق کو جسے تو زمین پہ بھیجنے والا ہے، جسے تو زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہے، یہ تو جب زمین پہ جائے گا تو فساد کرے گا، جب زمین پہ جائے گا تو قتل و قتال کرے گا، اور یہ آپس میں لڑائیاں لگائے گا، ایک دوسرے کو آپس میں دست و گریبہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس مخلوق کو تو جو زمین پہ بھیج رہا ہے، یہ مخلوق آپس میں ظلم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اے فرشتوں دیکھو ہم نے آدم کو کتنا علم عطا کیا ہے، کیا تمہیں بھی اتنا علم عطا کیا ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ امن قائم کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ ایک دوسرے کو متحد کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ زمانے کو ایک دوسرے سے ملاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو جاہل ہوگا وہ آپس میں لڑاتا ہوا نظر آئے گا اور ایک دوسرے کو توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ عزیزان ملت، آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پہ آئے۔ ان تمام انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا؟ یہ انبیاء کرام کب آتے تھے؟ یہ انبیاء کرام زمین پہ کیسے آتے تھے؟ جب مخلوق اللہ کو بھول جاتی تھی، جب لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے تھے، اور وہ پیشانی جھکانی کہاں ہے اور جھکاتے کہاں، جب یہ تمیز بھول جاتے تھے تو اللہ ایک نبی کو بھیجتا تھا، وہ نبی اس قوم میں آتا تھا، اور وہ نبی آنے کے بعد اس قوم کو یہ بتاتا تھا کہ تمہارا بھائی ہے تو اس کا کیا حق ہے، تمہاری بہن ہے تو اس کا کیا حق ہے، تمہارا باپ ہے تو اس کا کیا حق ہے، تمہاری ماں ہے تو اس کا کیا حق ہے، اور زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہیں کیا برتاؤ کرنا ہے، تمہیں اپنی اس پیشانی کو کس بارگاہ میں جھکانا ہے اور کس بارگاہ میں نہیں جھکانا ہے۔ جب وہ نبی آتے تھے قوم میں، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس نبی کی بات پہ لوگ لبیک کہتے تھے، اور جب لبیک کہتے تھے تو وہ اللہ کے ماننے والے ہو جاتے تھے۔ پھر وہ نبی جب دنیا سے گزر جاتے، ان پہ موت آتی اور وہ اللہ کے حکم سے آتی۔ جب موت آتی تھی وہ دنیا سے ظاہری طور سے رخصت ہو جاتے تھے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو اس کے بعد یہی قوم جسے اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سکھایا تھا، جسے اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا سکھایا تھا، جسے اس نبی نے اپنے ماں باپ کا ادب سکھایا تھا، جسے اس نبی نے پڑوسی کے حقوق سکھائے تھے، جسے اس نبی نے انسانیت کا درس دیا تھا، جب وہ نبی چلا جاتا دنیا سے، جو جو زمانہ گزرتا جاتا لوگ درندگی کی طرف چلے جاتے تھے، لوگ حیوانیت کی طرف چلے جاتے تھے، اپنے ماں باپ کی عظمت کو بھول جاتے، اپنی بیٹی اور بہن کی عزت کو بھول جاتے، اپنے پڑوسی کی عظمت کو بھول جاتے، انسانیت کا درس فراموش کر بیٹھتے۔ اس کے بعد جب زمانہ درندگی کی حد کو پار کر جاتا، پھر دوسرا نبی اللہ تبارک و تعالی زمین پہ بھیجتا، پھر وہ دوسرا نبی آتا تھا، پھر بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے حرم لے چلتا تھا، اور
انہیں انسانیت کا درس دیتا تھا، اس کے بعد پھر وہی مخلوق جو اللہ کو بھول بیٹھی ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے لگتی. یہی طریقہ رائج رہا. 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش یہ جب زمین پہ حالات دگرگوں ہوتے آتے، بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے حرم لے کے چلے جاتے. اس کے بعد جب اجل کا وقت قریب آتا وہ دنیا سے ظاہری طور سے رخصت ہو جاتے. عزیزان ملت آپ غور کریں، حضور علیہ السلام جس کے امت میں ہم لوگ ہیں، جس کے امتی ہیں، اور تمام امتوں میں سب سے عظیم امت اگر کوئی ہے تو وہ یہی امت ہے. سب سے آخری امت کوئی ہے تو وہ یہی امت ہے. جس طریقے سے تمام رسولوں میں سب سے عظیم رسول ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طریقے سے تمام امتیوں میں سب سے عظیم امت یہی حضور کی امت ہے. غور کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کون سے نبی اس دنیا میں آئے تھے، کون سے نبی اس دنیا سے گئے ہیں. آپ کو اگر نہیں معلوم تو آپ تاریخ کے پنے پلٹ کے دیکھیں، حدیث کے اوراق اٹھا کے دیکھیں. حدیث پاک بھی بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں، یہاں تک کہ تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب کتاب اللہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں جب آئے تو وہ بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے حرم لے گئے. اور وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کو بھول چکے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانا چھوڑ چکے تھے، اور جو درندگی کی لمٹ کو کراس کر گئے تھے، اور وہ اس طریقے سے درندے بن چکے تھے کہ وہ انسانیت کا قتل کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ آتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی. حضرت بی بی مریم سے آپ کو پیدا کیا گیا، آپ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. آپ بتائیں آج ایتھیسٹ اور ملحدین ہمارے اوپر یہ قیاس کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو کیسے مان لیں، جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو ہم مان کیسے لیں. عزیزان ملت، یہ دین عقل سے نہیں سمجھا جاتا، بلکہ دین سمجھنا ہے تو ہمیں زبان مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. والسلام آپ بتائیں، علماء سے سنا ہوگا اگر عقل کی بنیاد پہ آپ دین کو وزن کریں گے اور دین کو تولیں گے، آپ بتائیں آپ وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے اکابرین سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اگر کوئی عقل کی بنیاد پہ دین کو سمجھنے کی بات کرتا ہے اور ہر چیز میں وہ اپنی عقل کو لگانا چاہتا ہے تو عزیزان ملت، عقل خطا کر سکتی ہے، عقل غلطی کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان مبارک خطا نہیں کر سکتی. حضور کی زبان ہمارے لیے شریعت ہے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. اگر حضور نے کچھ فرما دیا ہے تو جیسا فرما دیا ویسا ہمیں کرنا ہے. آپ دیکھیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ گئے استنجا کیے، استنجا کرنے کے بعد پھر آئے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے. آپ نے سوچا کہ اب اگر عبادت کرنی ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے. بتاؤ، وضو ٹوٹ گیا، اب پھر سے آپ وضو کرتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے ابھی وضو کیا، وضو آپ کا ٹوٹا کیسا تھا، کس طریقے سے آپ کا وضو ٹوٹا تھا؟ آپ بولے کہ میں استنجا کرنے گیا تھا اس لیے ہمارا وضو ٹوٹ گیا. تو آپ بتائیں، استنجا کرنے گئے تھے، آپ نے پانی لیا تھا، پانی لے کے آپ نے استنجا کے مقام کو دھلا بھی تھا. اب آپ نے وضو کیا، وضو میں ہاتھ دھلے، چہرہ دھلا، سر کا مسح کیا، پیر دھلے، لیکن استنجا کے مقام کو وضو میں نہیں دھلا. آخر وضو کا کیا مطلب؟ آپ نے استنجا کیا تھا، استنجا کی جگہ ناپاک ہوئی تھی، پانی لے لیا تھا، اب وضو کرنے سے آپ کا کیا مطلب؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس جگہ استنجا جس جگہ سے کیا تھا اس جگہ کو دھل لیا گیا، اب وضو کیا جائے تو وہی دھلا جائے، لیکن وضو میں اس کو نہیں دھلا جائے
جاتا، بلکہ ہاتھ دھلے، منہ دھلا، پیر دھلے، مسح کیا۔ آپ بتائیں وضو کا کیا مطلب رہا؟ آپ سے جب کوئی سوال کرے گا تو آپ کو یہی جواب دینا پڑے گا کہ اس لیے کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جہاں قرآن کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، وہاں ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں، اسی طرح سے بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتے ہیں، وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے، ہمیں 12 بجے تک اپنی گفتگو سماپت کرنا ہے، ہمارے پاس صرف 13 منٹ ہیں، 13 منٹ میں میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے کتنے سال پہلے آئے؟ تو تاریخ اٹھائیں گے، حدیث اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تھے، اس دنیا میں تھے، اور 571 سال کے بعد حضور علیہ السلام اس زمین پہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ 571 سال پہلے کیا ہوتا ہے؟ 571 سال پہلے ہوتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں، اب لوگوں کو، وہ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکا رہے تھے، یہ عظیم پیشانی جو اللہ کے سوا کہیں اور جھکنی نہیں چاہیے، اور ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں جسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ عزیزان ملت، آج ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور مزاروں کے سامنے جا کے شرک کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، آپ اعلی حضرت کی بارگاہ میں چلے، آپ اعلی حضرت سے سوال کرے کہ مزارات پہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا تو وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ دیکھیں کتنا دو ٹوک فیصلہ کیا اعلی حضرت نے۔ آج اگر کوئی جا کے مزار پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا مسلک اعلی حضرت سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلک اعلی حضرت کی تعلیمات کو جاننے والا نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس نے علم نہیں حاصل کیا، اور علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پہ وہ مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت، اس طرح کے خرافات جو تعلیمات اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس سے مسلک اعلی حضرت کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر پیر ہے کوئی اور وہ اپنے قدموں میں جھکاتا ہے کسی کو تو اس کا بھی مسلک اعلی حضرت سے کوئی تعلق نہیں۔ پیروں کے سامنے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا بھی مسلک اعلی حضرت سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ پیر مسلک اعلی حضرت کا ہے، نہ وہ مرید مسلک اعلی حضرت کا ہے، اور یہ وہی پیر کرتے ہیں جو علم سے کورے ہیں، جو جاہل ہیں، جن کا علم کے عین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا شریعت کی شین سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کا قرآن کے قاف سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کو حدیث کے ہے سے کوئی واقفیت ہے۔ عزیزان ملت، آج ایسے پیر آپ کے درمیان آ کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو بہکاتے ہیں، اس شریعت سے دور کرتے ہیں، ناجائز امور کو آپ کے سامنے جواز کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، اگر ایسے پیروں کے سامنے آپ جھکتے ہیں اور ایسے پیروں سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ یہ جان لیں آپ کا پیر بھی گمراہ ہے اور آپ بھی گمراہیت کی طرف۔ عزیزان ملت، کسی نے کہا تھا، غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ آپ غور کریں، یہ علماء کرام، یہ اداروں کے ذمہ داران جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کو کتنی مشقت کے ساتھ درس دیتے ہیں، کتنی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ انہیں نذرانہ دینا تو چھوڑیے، آپ ان کے مدرسے کو چندہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ ان کے مدرسے کو امداد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ایک جاہل پیر جس کی زلفیں بڑی بڑی ہوں، ایک جاہل پیر جو جھپا کپا لگا کے آئے، ایک جاہل پیر جس کو نہ شریعت کی شین کا پتا ہو، نہ قرآن کے قاف کا پتا ہو، نہ دین کے دال کا پتا ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنا پورا اثاثہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بتائیں آپ بھی جاہل رہیں گے اور آپ کے آنے والے بچے بھی جاہل۔ آپ دیکھیں، اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، آپ سوچیں کہ آپ اگر ان پہ الزام لگائیں، جتنے بیٹھے ہوں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے اداروں سے کوئی سائنٹسٹ نہیں نکال رہے،
ان کے اداروں سے کوئی انجینئر نہیں نکل رہا، ان کے اداروں سے کوئی وکیل نہیں نکل رہا، ان کے اداروں سے کوئی ڈاکٹر نہیں نکل رہا۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کے سماج کا 2.5% بچہ ان اداروں میں پڑھتا ہے، مدرسوں میں۔ وہ 2.5% کا مطلب کیا ہوا؟ 2.5% کا مطلب اگر آپ کے علاقے میں 100 بچے ہیں تو ان 100 بچے میں سے 3 یا 4 بچے مشکل سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ ان 3 اور 4 بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ بن جائے، ایک وکیل بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، ایک ڈاکٹر بن جائے، ہم آپ کے سرجن بھی بن جائیں، ہم آپ کے سب کچھ بن جائیں۔ لیکن وہ جو 94 96 بچے ہیں، وہ جو بچے ہیں جو ہائی سکول کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی لکھنؤ کی طرف جاتا ہے، کوئی دلی کی طرف جاتا ہے، کوئی بمبئی کی طرف جاتا ہے۔ آپ جہاں ان بچوں کو ہائی سکول اور انٹر کراتے ہیں، 8 سے 10 سال پڑھاتے ہیں، آپ ان کو فیس دیتے ہیں اور اپنا قیمتی اثاثہ ان کے پاس پیش کر دیتے ہیں فیس کے نام پہ۔ آپ بتائیں ان اداروں سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آخر ہمارا بچہ آپ کے یہاں 10 سال پڑھتا ہے، 12 سال پڑھتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، نہ کوئی انجینئر بن رہا ہے، نہ کوئی وکیل بن رہا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے۔ اور آپ اگر نہیں یقین کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے اسکول میں پڑھنے والے بچے سائنٹسٹ بن کے نکلتے ہیں، کتنے اسکول میں پڑھنے والے بچے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، کتنے اسکول میں پڑھنے والے بچے انجینئر بن کے نکلتے ہیں۔ آپ میں جانتا ہوں جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال اور کیا جاتا ہے، ہم اداروں سے، کیونکہ میں بھی ادارہ چلاتا ہوں، ایک ادارے کا ذمہ دار میں بھی ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسہ چلاتا ہوں تو صرف دینی علم سے وابستہ ہوں۔ ابھی ہم نے ایک ایگزام سے جو ہے فراغت حاصل کی، ٹھیک ہے، اور میں نے باقاعدہ ہائی سکول انٹر تک ریگولر علم حاصل کیا ہے لکھنؤ کی سرزمین پہ۔ اس کے بعد 9 سال کا ہم نے درس نظامی کورس کیا، گریجویشن کیا، ڈپلوما کیا، اس کے بعد مزید ابھی کم سے کم 5 سے 6 سال علم حاصل کرنے کی چاہت ہے۔ اور عزیزان ملت، ہم نے علم حاصل کیا تو ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی اگر صرف مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہے تو وہ اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے، آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی ہی پڑھائی کیا ہوا ہے تو اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ فیل نظر آ رہا ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ فیل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنے بچے آپ کے علاقے میں ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہو، بی اے کیا ہو، بتاؤ کتنوں کو سرکاری نوکری ملی، کتنوں کو کوئی بہترین نوکری اور جاب مل رہی ہے؟ اکثر کا حال یہ ہے کہ پاسپورٹ بنوایا اور سعودی اور دبئی چلے گئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن الحمدللہ 3 سال آپ کا بچہ پڑھا، حافظ قرآن بنا، آپ دیکھیں گے بہت کم حافظ قرآن ہو گئے جو وہ پاسپورٹ بنوا کے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 3 سال جب پڑھتے ہیں تو 3 سال پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ قرآن حفظ کرتے ہیں وہیں ان کے سینوں میں اس بات کو داخل کیا جاتا ہے کہ اے بچوں، تم نے قرآن کا علم سیکھا ہے، اب اس قرآن کی روشنی کو تمہیں اپنے زمانے میں عام کرنا ہے، اور جب تم عام کرو گے تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اور حدیث پاک وہ سنتے ہیں، کون سی حدیث پاک؟ آپ کو سناؤں، حدیث پاک میں وہ زبان مبارک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی حضور اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوا کرتی، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق حضور اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے من قرأ القرآن وعمل بها، جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، حضور فرماتے البس والدہ یوم القیامت تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، یعنی اس بچے نے قرآن سیکھا
اس کے احکامات پہ عمل کیا. قرآن کہتا واقیم الصلاۃ، اس بچے نے قرآن پڑھنے کے بعد نماز کو قائم کیا، نماز کی پابندی کی. قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، اس نے زکات ادا کی. قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اس بچے نے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا. قرآن جو جو کہتا ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب وہی حافظ قرآن دنیا سے چلا گیا، ماں باپ نے اس حافظ قرآن کو حافظ بنایا تھا. حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اس زبان مبارک جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے سبب شرمندہ اور پریشان ہوں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کی سبب وہ ایک دوسرے کے پرسان حال نہیں ہوں گے. نہ بیٹا باپ کا حال پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کا حال پوچھے گا، نہ بیٹی ماں کا پرسان حال ہوگی، نہ باپ بیٹی کے پرسان حال ہوگی. اس عالم میں حضور فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں البسا والدہ تاجن، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج عطا کیا جائے گا جس کی روشنی اس چمکتے ہوئے آفتاب سے زیادہ تیز اور روشن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. آپ سوچیں، اس لیے ان طلباء کے سینوں میں، ان حافظ قرآن کے سینوں میں، ان قرائے عظام کے سینوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں. اس بنا پہ یہ اپنی گاڑھی کمائی کا خیال نہیں کرتے، انہیں 50,000 اور لاکھ کی نوکری نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اداروں کو چلانے کے لیے چندہ باندھتے ہیں، اور آپ جسے بھیک سمجھ کے ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرتے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں عوام کا کیا حال ہے. سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے جاؤ تو اپنے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں دے کے ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور ہمیں عزت سے بٹھاتے ہیں، وہ ہمارا احترام کرتے ہیں. ان حفاظ قرآن کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور سر کا تاج سمجھتے ہوئے ان کی خاطرداری کرتے ہیں، ان کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے تو قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ان کے ذریعے سے ہمیں بھی درجہ ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. عزیزان ملت، حضور علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور حافظ قرآن کو، قرآن کے جاننے والے کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو بلا کر کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا، یعنی اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن آ اور ایسے قرآن کو پڑھتا جا، اپنی ترقیوں کی منزلوں کو طے کرتا جا. کیسے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا جیسے دنیا میں تو پڑھ کے سنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کریں، اللہ فرمائے گا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا، کہ اے حافظ قرآن تو قرآن کو ویسے ٹھہر ٹھہر کے سنا جیسے تراویح میں سنایا کرتا تھا، جیسے دنیا میں لوگوں کے سامنے پڑھا کرتا تھا. آج آپ دیکھیں، ابھی دیکھیں یہ منظر اکثر ایسا ہوتا ہے میلاد کی محفلوں میں، پروگرام کی محفلوں میں آپ شاعری تو بڑے غور سے سنتے ہیں اور آپ نغمات کے سلسلوں کو بڑی آب و تابی کے ساتھ سماعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے آخر میں تو اکثر اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی مٹھائی لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی آپس میں گفتگو کرنے لگے گا، کوئی کہے گا یہ شامیانہ کیسے اٹھانا ہے. عزیزان ملت، آپ اس وقت ہماری گفتگو اور یہ شاعری جو پیش کی گئی اسے سننے میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے تو شاید آپ کو معاف کر دیا جائے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا تو آپ کو قرآن سننا واجب ہو جاتا ہے اور کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے.
عزیزان ملت، یہ قرآن کے پڑھنے والوں کا مقام ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایسے سنا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرمائے گا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، اور اے حافظ قرآن تجھے میں خوشخبری دیتا ہوں کہ آج جہاں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، لوگ اپنے گناہوں کے سبب شرمندہ ہے، اور ایک سے ایک دنیا کا وہ سیٹ اور ٹھیکیدار جو دنیا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا تھا اور حفاظ کرام کو ذلیل کر رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا دھنا سیٹ سمجھتا تھا، آج اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، اور حافظ قرآن کو یہ مقام ملے گا کہ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھنا شروع کر، تو جہاں پر قرآن کی والناس کی سین کو پڑھے گا تجھے اتنا ہی مقام عطا کر دیا جائے۔ عزیزان ملت، اس لیے ان حفاظ کرام کی عزت کیجئے، ان حفاظ کرام کو عزت کے ساتھ رکھیے، ان کا ادب کیجئے، انہیں غریب مت سمجھیے۔ ایک آخری حدیث کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، ان طلبہ کی عظمت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ آج آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایم پی آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، کوئی تھوڑا سا بڑا امیر آدمی آ جائے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہوا امیدوار آ جائے، چاہے وہ الیکشن میں ہار ہی کیوں نہ جائے، لیکن آپ عزت کیا دیتے ہیں؟ آپ اسٹیج لگاتے ہیں۔ اسٹیج لگانے کے بعد جہاں پر اس کی گاڑی رکتی ہے وہاں سے اس کو اترنا ہوتا ہے، اسٹیج تک آپ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ بچھاتے ہیں یا نہیں بچھاتے؟ اور یہ آج ہم مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم چاپلوسیوں میں اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ آج ہم تو منبر رسول کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہم غیروں کی چاپلوسی کرنے کے چکر میں منبر رسول کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی سیاست کے چکر میں، اپنی چودراہٹ کے چکر میں یہ نہیں غور کرتے کہ یہ منبر رسول ہے، رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جا سکتی۔ کسی کی عظمت اگر بیان ہو سکتی ہے تو وہ رسول کی عظمت اس منبر سے بیان ہوگی، اور کسی کی عظمت نہیں بیان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ لیکن ہم خود احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر فلاں سیاسی پارٹی ہمارا سپورٹ نہیں کرے گی تو شاید ہم دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات سے اٹھ گیا، ہم نے اللہ کی آیتیں بھلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور عزیزان ملت، آج جب ہم سیاسی نیتاؤں کی چاپلوسی کرنے کے چکر میں اپنے دین کو پشت کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو آج آپ غور کر لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ آج بھی آپ ذلیل ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی آپ ایسے ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے چاپلوسی سے ہٹیے، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر بس وہی کیا جائے۔ یہ منبر رسول ہے، یہاں رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور رسول کے علاوہ اگر کسی کی بات کوئی کرتا ہے تو وہ شخص رسول کا غدار مانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں بتا رہا تھا کوئی سیاسی آدمی آئے، آپ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں اس کی عزت افزائی کریں۔ آپ کو معلوم ہے اس ریڈ کارپٹ بچھانے والوں میں کوئی شرابی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جواری بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذلیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی نکما گناہگار ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیسا شخص ہو، بے ایمان ہو، کیسا ہو، کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن آپ کو ان طلبہ کی عزت کے بارے میں نہیں معلوم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک طالب علم جب اپنے گھر سے مدرسے کی جانب نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کو طلب کرنے کے لیے، اپنے خالی دل کو دین کے علم کی روشنی سے معمور اور منور کرنے کے لیے،
تو اللہ کے رسول فرماتے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جب وہ بچہ اپنے گھر سے ادارے کی جانب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، زمانہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، خواہ اس کے پیروں میں پھٹی ہوئی چپل ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا لباس بوسیدہ اور گدلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اتنا اس سے راضی ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا کے کارپیٹ بنا دو، اس لیے کہ وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا علم آپ بتائیں ان لٹیرے سیاسی لوگوں سے، ان جھوٹے اور مکاروں سے، ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں، لیکن جن بچوں کے قدموں کے تلے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے کارپیٹ بناتے ہیں، آپ انہی بچوں کو ذلیل اور کمتر سمجھتے ہیں، اس سے بتاؤ آپ کامیاب ہوں گے اور یا مزید ذلیل ہوں گے۔ اس لیے اپنے رویے کو بدلے۔ عزیزان ملت، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس آخری بات کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، ہزاروں معبودان باطلہ کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے سر کو جھکانا چھوڑ دو، اور جو لوگ جوا کے عادی بن گئے تھے ان کی جوا گیری کو چھڑا دیا، جو ڈاکہ زنی کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے انہوں نے ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، جو ماں باپ کے نافرمان تھے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے وہ ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، لیکن حالات ایسے ناسازگار ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، جب آسمان پہ اٹھا لیا زمانہ گزرتا گیا، 40 سال گزرے، 50 سال گزرے، وہی لوگ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جوا سے دور کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال گزرنے کے بعد پھر سے وہ جوا کھیلنے لگے، وہی لوگ جو جنہیں ماں باپ کی نافرمانی سے دور کیا تھا جب 100 سال گزرے تو وہی لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، وہی لوگ جو ڈاکہ زنی سے دور ہو چکے تھے 200 سال گزرے پھر سے وہ ڈاکہ زنی کرنے لگے، وہی لوگ جو اپنے انسانوں پر ظلم کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ظلم سے دور کیا تھا، لیکن 300 سال گزرتے ہی پھر سے وہ انسانیت کا قتل کرنے لگے، وہی لوگ جو ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چھوڑ چکے تھے، جب 500 سال گزر گئے تو پھر سے ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگے، اور ظلم یہ ہوا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے، سب سے عظیم ظلم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، لیکن 500 سال گزرتے ہی یہ انسان اتنا بڑا ظالم بن گیا کہ وہ جو اللہ کی وحدانیت کا گھر تھا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جانے لگی۔ آپ بتائیں جب زمانہ یہ آ گیا اور ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو انسانیت تو چھوڑیے درندگی کی حد کو پار کر گئے اور اپنے ننھی ننھی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے لگے، تو ایسے ان بچیوں کی آہیں باب اجابت سے ٹکرانے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے مولا وہ رحمت للعالمین والی ذات کب آئے گی جو ہم جیسی بچیوں کی آہوں کو بچائے گی۔ آپ دیکھیں کہ 12 ربیع النور کی تاریخ ہے، دوشنبہ کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، آمینہ کا گھر ہے، عبد المطلب کا گھر ہے اور خانہ کعبہ کا صحن ہے، وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم اور آپ آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر اور عبد المطلب کا پوتا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا کہا، فرمایا کہ ایسا ماحول تھا کہ لوگ ظلم و ستم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، اور جب اس ذات پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ جس آیت سے ہم نے شروعات کی تھی
وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا تھا۔ جب یہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش آئے اور انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، یہ بھول جاتے۔ جب حضور علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، 571 سال میں یہ انسان درندہ بن گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات گیتی پہ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو پہلی بات جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی کہ ان لوگوں سے اعلان کر دو، وہ کون سی ہے؟ آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا ہے لوگوں تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کر کے اس زمین پہ بھیجا ہے۔ اسی لیے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو کچھ کہنے میں لغزش ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، وہ اپنی شان کریمی و رحیمی سے مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔